اپنے اس ملک کے اوپر کوئی مشکل وقت آیا ہے، سیلاب ہو، زلزلہ ہو، دفاع پاکستان کا مسئلہ ہو، حرمت رسول کا مسئلہ ہو، اور اسی طرح توہین قرآن کا مسئلہ ہو، توہین رسالت کا مسئلہ ہو، تو یہ جماعت پاکستان مرکزی مسلم لیگ سر فہرست رہتی ہے۔ ایک اس کو چور کہتا ہے، وہ دوسرے کو چور کہتا ہے، اور چور چور کا شور ہے، اور اس ملک میں شعور نہیں ہے، شور ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب لوگ جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان کو بھی اپنے ملک کی نظریات کے اوپر کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے معیشت ہے، تعلیم ہے، ہیلتھ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے کشمیر کی آزادی کے لیے سیاسی طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر کی آزادی جو ہے وہ بھی ہمارا نقطہ ہے، اور اس کو ہم کبھی نہیں بھولے، اور ہر موقع پر، ہر لمحے پر ہم نے کشمیر کی آزادی کی آواز اٹھائی ہے۔ یہ سب لوگ گزشتہ کئی دہائیوں سے یہ برسر اقتدار ہیں، یہ تمام موجودہ جو پارٹیاں ہیں، ان کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بھی بندے کو ایک موقع دیتا ہے، اور اس موقع کے بعد آپ کو پھر اس کے بعد آپ کو وہ میسر نہیں ہوتی، رعایت جو ہوتی ہے وہ میسر نہیں ہوتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دہائیوں سے یہ لوگ قابض ہیں اس سسٹم کے اوپر اور اس اقتدار کے اوپر۔ ناظرین، ٹیم وائس آف پنجاب کے ساتھ میں ہوں حافظ خالد، اور آج وائس آف پنجاب کی ٹیم ایک بار پھر ایک نئے سیاسی چہرے کے ساتھ موجود ہے۔ اگر میں بات کروں آج کے مہمان کی، تو پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے مین عہدیدار، مین رہنما محترم جناب خالد ولید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کا بہت شکریہ، انہوں نے وائس آف پنجاب کے پلیٹ فارم پہ اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ آج ہم جانیں گے کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ جو ہے وہ پاکستان کے اندر کیا کرنے کا عزم رکھتی ہے، منشور کیا ہے، ان کے آنے والے دنوں کے اندر جو پاکستان کی بہتری کے لیے ان کے خواہشات اور خیالات ہیں وہ کیا ہیں۔ آج ان سے جانیں گے، جڑے رہیے وائس آف پنجاب کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خالد صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ پاکستان کی ایک نامور سیاسی جماعت ہے، آپ ان کے مین عہدیدار ہیں۔ تو آج کے سیشن کا ہمارا پہلا سوال ہے کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ ایک سیاسی جماعت ہے جو باقی پاکستان کے اندر، وطن عزیز کے اندر جماعتیں ہیں، ان سے مختلف کیسے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا خالد بھائی بے انتہا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنی آواز عوام تک پہنچاؤں۔ تو یہ جو سوال آپ نے کیا ہے بڑا اہم ہے، کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے یہ پہلا سوال ہوتا ہے کہ جی آپ کیسے مختلف ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان مرکزی مسلم لیگ جو ہے وہ ایک نظریاتی جماعت ہے، اور ہمارا نعرہ ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور نظریہ پاکستان ہی بقائے پاکستان ہے۔ یہ وہ مسلم لیگ ہے جس نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا بیڑا اٹھایا ہے، ان کی آواز کو عوام تک پہنچانے کا بیڑا اٹھایا ہے، اور اس مقصد اور اس کام کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے۔ جبکہ اس وقت جتنی جماعتیں ہیں وہ نظریاتی طور پہ اپنے مقصد کو بھول چکی ہیں، اور اپنے نظریے کو پس پشت ڈال دیا ہے، اور اپنے مفادات کے پیچھے بھاگ دوڑ کر رہی ہیں۔ الحمدللہ یہ وہ واحد سیاسی جماعت ہے جو اس وقت میدان میں آئی ہے، اور نظریاتی طور پہ ہم کھڑے ہیں الحمدللہ۔ حافظ صاحب، پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا جو منشور ہے، ان کے جو بنیادی نظریات ہیں وہ کیا ہیں؟ پاکستان مرکزی مسلم لیگ بنیادی طور پر خدمت کی سیاست پہ یقین رکھتی ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری سابقہ جو کارکردگی ہے اور سابقہ ہمارا جو عمل ہے وہ الحمدللہ اس بات کا گواہ ہے کہ ہم نے آزاد کشمیر سے لے کر مظفر گڑھ، اور پھر آپ نے تھل، اور آپ نے وہ علاقے بھی سنے ہوں گے تھرپارکر، اور سندھ کے وہ دور دراز علاقے جہاں پہ پانی کی کمی تھی، کنویں نہیں تھے، نلکے نہیں تھے، اسی طرح بلوچستان کے وہ دور دراز علاقے جن علاقوں میں محرومی تھی اور ان کا استحصال ہو رہا تھا، الحمدللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ ان بیابانوں میں، ان علاقوں میں بھی کارکنوں کو لے کر ورک کر رہی ہے، اور الحمدللہ وہ اس بات کا گواہ ہے، اس بات کی ہمارا ماضی گواہ ہے کہ الحمدللہ ہم نے خدمت کی سیاست پہ یقین، نہ صرف یقین رکھا ہے بلکہ عمل کیا ہے۔ اب سب پاکستان میں بہت سی سیاسی اور اسلامی جماعتیں، جیسے جماعت اسلامی ہے اور تحریک لبیک ہے، اور بھی کچھ ہوں گی، ان کو آگے نہیں آنے دیا جا رہا۔ جماعت اسلامی بڑی دیر سے ورک کر رہی ہے، پاکستان مرکزی مسلم لیگ بھی جو ہے میدان میں آ چکی ہے۔ اصل وجوہات کیا ہیں؟ سسٹم میں پرابلم ہے، عوام لانا نہیں چاہ رہی، کیا سمجھتے ہیں آپ، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، یہ بڑا زبردست بات آپ نے کی ہے۔ بنیادی طور پہ نا جی ہمارے معاشرے میں یہ ایک بڑا عجیب سا فنامولا بن گیا ہے کہ جو مذہبی آدمی ہے، دینی آدمی ہے، جس نے داڑھی رکھی ہے،
وہ ایک تو پہلے وہ خود ہی اپنے آپ کو سیاست سے دور رکھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ ان لوگوں کا کام ہے جو کرپٹ ہیں، جو ہمیں تھانے کچہری سے بچائیں گے، چھڑائیں گے بدقسمتی سے. تو لیکن پاکستان مرکزی مسلم لیگ اس پہ یقین رکھتی ہے کہ جو ممبر و محراب کے اوپر جو بندہ خطاب کرتا ہے، جو درس قرآن دیتا ہے، جو اپنے دین کی تبلیغ کرتا ہے، دعوت دین دیتا ہے، اس کو ہی اپنا لیڈر ہونا چاہیے. تو الحمدللہ یہ ایک انفرادیت بھی ہے ہماری. اور یہ جو آپ نے سوال کیا کہ جماعت اسلامی لبیک، یقیناً وہ اچھے لوگ ہیں تمام جو اپنے دین پر کاربند ہیں. ہم ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرتے، لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آئندہ سالوں میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ ان سے بالکل مختلف ہوگی اور پبلک ان کو ووٹ بھی دے گی انشاءاللہ. حفص صاحب، اللہ کرے کہ موقع ملے وطن عزیز کی بھاگ دوڑ سنبھالنے کا، کون سا ایسا اہم پوائنٹ آپ سمجھتے ہیں جس کو فی الفور آپ ٹارگٹ کریں گے، جس کا حل ہے؟ جیسے ہمارا معاشی مسئلہ جو ہے وہ بڑا اس وقت جو ہے نا وہ غمگین ہے، پاکستان کا منصوبہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ ہر بندہ سوال کرتا ہے، تو میں اس میں پرائرٹی لسٹ آپ سمجھ لیں کہ سب سے پہلے معیشت ہے، تعلیم ہے، ہیلتھ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے کشمیر کی آزادی کے لیے سیاسی طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر کی آزادی جو ہے وہ بھی ہمارا نقطہ ہے، اور اس کو ہم کبھی نہیں بھولے. اور ہر موقع پر، ہر لمحے پر ہم نے کشمیر کی آزادی کی آواز اٹھائی ہے، ان مظلوم مسلمانوں کی جو مقبوضہ کشمیر میں رہ رہے ہیں اور جہاں کہیں بھی بستے ہیں مظلوم مسلمان، ہم نے الحمدللہ ان کے لیے آواز اٹھائی ہے. تو یہ بھی ہمارا مین ایجنڈا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس میں ہم کامیاب ہوں گے. اب صاحب، پاکستان کے پرچم کے اندر دو اہم کلر ہیں، ایک سبز ہے، ایک وائٹ ہے. پاکستان میں بہت سی اقلیتیں جو ہیں موجود ہیں. آپ کی جماعت کا ان کے حوالے سے، ان کے حقوق کے حوالے سے کیا منشور ہے، کیا قانون قاعدہ ہے؟ دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ جو پاکستانی شناختی کارڈ رکھتا ہے وہ پاکستانی ہے، اور پاکستانی جو بھی ہے اس کو تمام وہ حقوق میسر ہونے چاہیے جو ایک عام مسلمان کو میسر ہیں، اور وہ اقلیتوں کو بھی میسر ہونے چاہیے. آپ اس سے ہماری گواہی لے لیں کہ ہم نے تھرپارکر میں، جہاں کے ہندو اکثریت ہے، الحمدللہ ہم نے وہاں سب سے زیادہ کنویں، اور وہاں پہ ہاسپٹل ہم نے بنایا ہے، عمر کوٹ میں، اسلام کوٹ میں، مٹھی میں. اسی طرح ہم نے وہاں پہ سلائی مشینیں تقسیم کی ہیں، اس طرح کنویں بنائے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہم نے سب سے زیادہ اقلیتوں کے لیے جو کام کیا ہے وہ ہم نے تھرپارکر میں کیا ہے، جہاں پہ ہماری بیٹیاں، بہنیں، بہویں جو ہیں وہ 10-10 کلومیٹر لمبے سفر کر کے ننگے پاؤں گھڑا اٹھا کے سر پہ تو وہ سفر کرتی تھیں، اور وہ اپنا پانی لانے کے لیے ان کو مشکلات درپیش تھیں. الحمدللہ آج ان گوٹھوں میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا جھنڈا لہرا رہا ہے، اور وہ ہندو کمیونٹی جو ہے وہ سب سے آگے اس جماعت میں شامل ہے اور اس کو جوائن کر رہی ہے. اب صاحب، اگر موجودہ صورتحال کی بات کی جائے، موجودہ سیاسی جماعتوں کی بات کی جائے، پاکستان کے اندر مسلم لیگ نون جو ہے اس وقت قابض ہے، ان کا جو ہے نا وہ دور حکومت ہے. ان کی ناکامیوں اور کامیابیوں کے اگر تھوڑی سی نظر دوڑائیں تو آپ کے خیال سے ان کی ناکامیاں اور کامیابیاں اس وقت کیا چل رہی ہیں؟ دیکھیں یہ سب لوگ گزشتہ کئی دہائیوں سے یہ برسر اقتدار ہیں. یہ تمام موجودہ جو پارٹیاں ہیں، ان کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے بھی بندے کو ایک موقع دیتا ہے، اور اس موقع کے بعد آپ کو پھر اس کے بعد آپ کو وہ میسر نہیں ہوتی، رعایت جو ہوتی ہے وہ میسر نہیں ہوتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دہائیوں سے یہ لوگ قابض ہیں اس سسٹم کے اوپر اور اس اقتدار کے اوپر، اور انہوں نے اپنی عوام کے لیے کچھ نہیں کیا. اسی لیے ان کی یہ اب حالت ہے کہ ایک اس کو چور کہتا ہے، وہ دوسرے کو چور کہتا ہے، اور چور کا شور ہے، اور اس ملک میں شعور نہیں ہے، شور ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان کو بھی اپنے ملک کی نظریات کے اوپر کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بالکل حفص صاحب، پاکستان کے اندر ہماری یوتھ جو ہے وہ بے روزگار بھی ہے، تعلیمی نظام جو ہمارا برباد ہو چکا ہے. اگر 2024 کی بات کریں، سب سے زیادہ چھٹیاں جو 2024 میں ریکارڈ کی گئی ہیں ہمارے ایک عام اندازے کے مطابق. پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا منشور کیا ہے؟ تعلیم کے حوالے سے کیا کرنے کا عزم رکھتے ہیں؟ دیکھیں ہم تعلیم کے حوالے سے بالکل اسلامی تعلیمات کے ہم اوپر کاربند رہنا چاہتے ہیں، اور اپنی قوم کو، نوجوان نسل کو وہ تعلیمات دینا چاہتے ہیں وہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان بناتے وقت جو پیش کیا تھا نظریہ پاکستان ہی بقائے پاکستان ہے، اس پر ہم چاہتے ہیں اپنی قوم کو کھڑا کریں اور وہی تعلیم دیں. اور یہی اساس ہے
آپ یہ دیکھیں نا جی، ہمارا منشور قرآن مجید ہے، ہمارا دستور جو ہے وہ سنت ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس پہ ہی اپنی قوم کو کھڑا کریں گے اور تبھی یہ ملک ترقی کرے گا اور ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگا ہم اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں گے اور اس کو عمل درآمد کریں گے اس کے اوپر۔ حفص صاحب، پاکستان کے اندر ہر سیاسی جماعت کو، مذہبی جماعت کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے۔ اگر بات کریں آپ کی جماعت کی، پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی، تو کن چیلنجز کا سامنا ہے، کن مسائل کے اندر گھرے ہوئے ہیں؟ دیکھیں، ہمارے تو بے شمار مسائل ہیں، آپ آگاہ ہیں، ہمارے تو انٹرنیشنل لیول پہ بھی مسائل ہیں اور لوکل لیول پہ بھی ہیں۔ ہمیں وہ جو بات پہلے آپ نے کی نا کہ مذہبی لوگوں کو برداشت نہیں کرتے اور مذہبی لوگوں کو لوگ ووٹ نہیں دیتے، تو اس میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے کبھی بھی مایوسی کا اظہار نہیں کیا اور ہم اللہ تعالیٰ سے نا امید بھی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم امید اور توقع رکھتے ہیں اور اپنے لوگوں سے بھی، ہمارے لوگوں کے دلوں میں ہماری جو محبت ہے وہ بے لوث ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی محبت پاکستانی عوام نے ہمیں دی ہے بلا شبہ، کیونکہ ہمیں ابھی تھوڑا عرصہ ہوا ہے اس کام میں، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کامیابی ہمیں حاصل ہوگی اور اللہ کی مدد سے ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ حفص صاحب، ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے، جو یوتھ ہے، وہ سیاست سے دور ہے، ان کو سیاست میں لانا، ان کو نیا ویژن دینا یہ بہت ضروری ہے۔ ہماری جماعت اس کے اوپر کیا کام کرے؟ دیکھیں جی، یہ جو سیاست میں نوجوان نسل ہے موجودہ، وہ تو اس کو میں تو بہت بگاڑ آ گیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا جی، گالی گلوچ اور پولرائزیشن کی جو سیاست ہے اس کا اس وقت یہ عروج پر ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ہر کام کی ایک انتہا ہوتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ریورس ہوگی ہماری کوششوں سے، کاوشوں سے، اور اس ملک میں ہم انشاءاللہ پرامن ماحول لائیں گے، وہ ماحول لائیں گے جس میں نوجوان نسل کو کھیلوں کا موقع ملے گا، جس میں پڑھنے کا موقع ملے گا، جس میں ہیلدی ایکٹیویٹی ہمارے نوجوانوں کو میسر ہوں گی اور ہمارے نوجوانوں کو ترقی کے مواقع میسر ہوں گے، تعلیم حاصل کریں گے اور اپنے روزگار کو چلائیں گے اور معیشت کو سہارا دیں گے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھرپور کام کر رہے ہیں اور اللہ سے توقع بھی رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے اور امید بھی رکھتے ہیں۔ حفص صاحب، مستقبل قریب میں اگر کبھی کہیں کسی جگہ پر جا کے آپ کی جماعت کو کسی سے الحاق کرنا پڑتا ہے، تو کس کو پازیٹیو سمجھتے ہیں جو آپ کے بعد کام کر رہی ہے؟ دیکھیں، ہم نے نا جی ہمیشہ اتحاد اور اتفاق کی بات کی ہے۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ وہ واحد جماعت ہے جو بلا تفریق، وہ کسی سے اناد اور بغض نہیں رکھتی، وہ سمجھتی ہے کہ یار جو بھی اس ملک کے لیے اچھا کام کرتا ہے ہم اس کو ویلکم کرنا چاہتے ہیں، کرتے بھی ہیں، اور ہمیشہ اتحاد و یکجہتی کی بات کی ہے۔ آپ نے یہ دیکھا ہے جب بھی اپنے اس ملک کے اوپر کوئی مشکل وقت آیا ہے، سیلاب ہو، زلزلہ ہو، دفاع پاکستان کا مسئلہ ہو، حرمت رسول کا مسئلہ ہو، اور اسی طرح توہین قرآن کا مسئلہ ہو، توہین رسالت کا مسئلہ ہو، تو یہ جماعت پاکستان مرکزی مسلم لیگ سر فہرست رہتی ہے اور بلا تفریق وہ سب لوگوں کو اپنے پلیٹ فارم پہ جمع کرتی ہے۔ تو ہم یہ بالکل نہ ہی اس بات پہ یقین رکھتے ہیں اور نہ اس کی توقع رکھتے ہیں، ہمیں پاکستان کے لیے مل جل کر کام کرنا ہے، اس ملک کے فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے۔ ہمارے دل میں سب کے لیے نرم گوشہ ہے، ہر وہ بندہ جو قرآن و سنت پہ عمل کرتا ہے اور اس ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کو سینے پہ لگانے کے لیے تیار ہیں۔ حفص صاحب، پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے چند دن پہلے اپنی جماعت کا ایک قیمتی ہیرا کھو دیا، جن کا نام محترم جناب پروفیسر حافظ عبدالرحمن مکی صاحب ہیں۔ اس حوالے سے کیا تاثرات ہیں؟ دیکھیں جی، حافظ عبدالرحمن مکی رحمہ اللہ میرے تو وہ والد کی جگہ تھے اور میرے ماموں تھے، تو اس حوالے سے میں تو کیا جذبات آپ کو اظہار کروں گا، لیکن جو میں نے دیکھا ہے پچھلے 8 دن میں 9 دن میں، وہ ہمارے روحانی پیشوا تھے اور ہمارے روحانی طور پر ہمارے باپ بھی تھے تمام لوگوں کے، اور انہوں نے جو دل جمی سے اس جماعت کو کھڑا کرنے کے لیے اور اس کے لیے جو اپنی انتھک محنت کی ہے، الحمدللہ اس کے عوام گواہ ہے، لوگ گواہ ہیں، اور پھر آخری وقت میں وہ جاتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کو یہ کہہ رہے تھے کہ یار آپ بھی میرے کلمے کے گواہ رہنا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے، سعادت کی بات ہے، اور یہ ان نشانیوں میں سے ہے کہ وہ ہمیں پوری امید اور توقع ہے کہ وہ اس وقت اللہ کی جنتوں میں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بڑھائے اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ اب صاحب، آج کی سیاسی نشست کا ہمارا آخری سوال کہ وائس آف پنجاب کے پلیٹ فارم سے آنے والے الیکشن کے حوالے سے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا کوئی پیغام جو آپ سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے اور ہماری یوتھ کو دینا چاہتے ہیں؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو میں وائس آف پنجاب کا بے انتہا مشکور ہوں۔ یہ ایک آپ نوجوان نسل ہیں، آپ نوجوانوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور آپ اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو نوجوان ہیں، اور آپ کے ساتھ بے شمار لوگ منسلک ہیں جن کا روزگار اس میں منسلک ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ میں یہ اپنے لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اللہ کے ساتھ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور خیر الناس من ینفع الناس کے تحت اور تعاونوا علی البر والتقوی کے تحت نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور برائی سے روکنے کے عمل میں ہمارا ساتھ دیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ وہ وقت دور نہیں ہے جب اس ملک میں انشاءاللہ یہ تبدیلی آ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کا حکم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے اس پہ ہم عمل کریں گے۔ جی ناظرین، ٹیم وائس آف پنجاب کے ساتھ محو گفتگو تے محترم جناب حافظ خالد ولید صاحب رہنما ہیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے۔ وائس آف پنجاب کی ٹیم بہت جلد ملے گی ایک نئی سیاسی رہنما کے ساتھ، ایک نئی سیاسی جماعت کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیم وائس آف پنجاب کو اجازت دیں۔ اللہ حامی و ناصر۔